अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। नाज़रीन, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज़ के 49वें एपिसोड में आप तमाम का इस्तकबाल है। गुज़िश्ता एपिसोड में जो बात हमने आपके सामने रखी वो ये कि 6 हिजरी का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना आकर 6 साल मुकम्मल हो चुके। इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उम्रा के लिए जा रहे हैं। लेकिन मुशरिकीन मक्का जो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन थे, उन लोगों ने मुसलमानों के लिए हरम के दरवाजे बंद कर दिए थे। उन्हें हज और उम्रा की इजाज़त नहीं थी। अभी 1 साल पहले या 1 साल से कुछ कम ही अरसा गुजरा, अहज़ाब में मुशरिकीन मक्का जो 10,000 का लश्कर लेकर आए थे, अपने दूसरे तमाम कबीलों को मिलाकर उनको जलील होकर पलटना पड़ा। अब ये बात उनके लिए नागवारा थी कि कैसे मुसलमानों से इतनी बड़ी शिकस्त के बाद मुसलमानों को मक्के में दाखिले की इजाज़त दे दें, जबकि दुनिया में इनका पॉलिटिकल पावर सारा ख़त्म हो चुका था। अरब के इस हिस्से में तो बिलखुसूस उनकी कोई इज्जत बाकी ना रही। अब उनको इस बात की फिक्र पड़ी थी, अगर मुसलमान यूं ही हमारी इजाज़त के बगैर उम्रा करने मक्का में दाखिल हो जाएंगे, बची कुची इज्जत भी ख़त्म हो जाएगी, बची कुची जो पॉलिटिकल पावर है वो भी खातिमा उसका हो जाएगा। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से निकले, अस्फान इलाके पर पहुंचे, तो वहां पर खालिद बिन वलीद को लश्कर देकर भेज दिया गया कि किसी भी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका लश्कर जो लगभग 1400 के करीब थे, जो एहराम बांधकर आम हथियार के साथ थे, जिनका इरादा जंग का जरा सा भी ना था, उन्हें रोकने का हुक्म दिया। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर के साथ जब अस्फान इलाके पर पहुंचे तो देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाह पढ़ रहे हैं, वो भी सलातुल खौफ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर के एक हिस्से को नमाज पढ़ाते और दूसरा हिस्सा जो लश्कर का होता वो पहरा देता। जब खालिद बिन वलीद ने इस मंजर को देखा तो वो समझ गए इस मौके पर हमला करना दुरुस्त नहीं, वरना खालिद बिन वलीद और उनके लश्कर का इरादा तो ये था जैसे लोग सलाह का आगाज करेंगे तब पीठ के पीछे से इन पर हमला कर दिया जाएगा। लेकिन उनकी प्लानिंग नाकाम होती चली गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाह से फारिग हुए, लश्कर को हुक्म दिया, कौन है हम में से जो हमें मक्का पर लेकर जाए, इस रास्ते से हटाकर जिस रास्ते पर खालिद बिन वलीद हमारा इंतजार कर रहा है। रास्ते दिखाने वाले एक शख्स माहिर को लिया गया। उस शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ता बदलाकर मक्के का रुख करवाया, यानी जिस रास्ते पर खालिद बिन वलीद और उनका लश्कर मुसलमानों को मक्का दाखिला होने से रोकने के लिए या मुसलमानों से जंग लड़ने के लिए तैयार थे, उस रास्ते को बदलकर बस्तियों के इलाके से होते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की तरफ ले गया। हत्ता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब लश्कर आगे बढ़ रहा था, वहां की जो रेत के गुबार उड़ रहे थे, खालिद बिन वलीद और उनके लश्कर ने जब इस मंजर को देखा तो समझ गए अब खालिद बिन वलीद और उनके लश्कर के पास वक्त इतना नहीं है कि जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लश्कर का सामना करे। लिहाजा खालिद बिन वलीद ने अपने सफीर के जरिए पैगाम भेज दिया मक्का को कि हमारे हाथ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका लश्कर निकल चुका है, वो दूसरे रास्ते से मक्का में दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मक्के में पहुंचने को था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के इंतहाई करीब हुदैबिया नाम से एक इलाका है, वहां पर एक कुआं था पानी का। उस पानी के कुएं के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला। जैसे पड़ाव डाला, इधर से मुशरिकीन मक्का का दूसरा लश्कर मुसलमानों से लड़ने के लिए हुदैबिया मुकाम पर आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ हुदैबिया में जब इस कुएं के पास पहुंचे तो एक कुएं में जो पानी था वो बहुत कम मिकदार में पानी था। सहाबा इकराम बहुत जल्दी उस पानी को जो सो साफ कर गए, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत की कि पानी जो कुएं में था वो ख़त्म हो चुका। इस मौके पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोजिज़ा जो सो अता किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस तीर को ले जाओ मेरी और उस पानी के कुएं में डालो। जब पानी के कुएं में तीर को फेंका गया, पानी उबलने लगा। तमाम सहाबा इकराम उस पानी से खूब सैराब हुए। इधर दुश्मन का एक लश्कर मुसलमानों को रोकने के लिए हुदैबिया भी आ चुका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम की जमात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के इंतजार में, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के आने वाले लोग जो लश्कर की शक्ल में आए थे उनके हुक्म के इंतजार में कि आखिर इनसे इजाजत मिलेगी या लड़कर अंदर जाना पड़ेगा।
कुरैश को यह डर है कि मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा था कि अब तक कुरैश ने हम पर हमला किया था, अब हम कुरैश पर हमला करने वाले हैं। वो लोग ये समझे शायद हम पर हमला करने के लिए आ गए, लेकिन मुसलमानों की हालत ये थी, वो एहराम में थे, वो ज़िरा पहनकर नहीं थे, वो हेलमेट पहनकर नहीं थे, उनके पास जंगी हथियार नहीं थे, साजो सामान उनके पास नहीं था। कुरैश फिर भी ये समझ बैठे कि मुसलमान जंग ही लड़ने आए हैं। एक के बाद एक कुरैश अंदर मशवरा कर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जहां हुदैबिया में उनको एक लश्कर के जरिए रोक दिया गया था, कुरैश ने अपने सफीर को भेजा, अपने एक मिनिस्टर को भेजाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। उनके उस पहले सफीर ने वाज़े तौर पर मुसलमानों से कह दिया, अगर तुम हमसे जंग लड़ने आए हो, हम तुम्हें अंदर हरगिज दाखिला नहीं देंगे। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमारा जंग का इरादा हरगिज पर तो नहीं, क्या भले एहराम की हालत में कोई जंग लड़ने आता है? हमारे पास जंगी सादो सामान कुछ नहीं, हमारे पास ज़िरा नहीं है, क्यों हम तुमसे जंग लड़ेंगे? हमारा इरादा यहां पर सिर्फ उस ख्वाब की तकमील है जो ख्वाब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने मुझे दिखाया है। और याद रखो कि नबी का जो ख्वाब होता है वो भी एक किस्म की वही होता है, अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है। मैंने उस ख्वाब की तकमील के लिए अपने खदमों को आगे बढ़ाया है। हमारा इरादा सिर्फ उम्रा करने का है, जंग लड़ने का नहीं। लेकिन ऐ सफीर कुरैश के, कह दे अपने सरदारों से, लेकिन अगर तुम फिर भी जंग लड़ना चाहते हो, जबकि देखते हो कि मैं हालत एहराम में है, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा हमसे लड़ने का है, उस जात की कसम है जिसके कब्जे में मेरी जान है, मैं उस वक्त तक अल्लाह के दीन के लड़ता रहूंगा जब तक कि मेरी गर्दन मेरे तन से जुदा ना हो जाए। जब ये जज्बाती खुतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सफीर के सामने दिया, तो पहला सफीर पलट कर जाता है, कुरैश के बड़े सरदारों को इत्तला देता है। वो कहता है कि देखो, उनका इरादा जंग लड़ने का नहीं है। लेकिन कुरैश इस बात पर मुतमईन नहीं होते, अपने दूसरे मिनिस्टर को आगे भेजते हैं। वो दूसरा मिनिस्टर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, वो भी वही बात कहता है कि आपको उम्रे की इजाजत नहीं है, आपको वापस जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हम हरगिज वापस नहीं जाएंगे जब तक कि उम्रा नहीं करेंगे। सहाबा कराम अपनी तलवारों को जो आम तौर पर रख लिए थे उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये इजाजत नहीं देंगे, हम तलवारें निकाल कर इनका सामना करके अंदर दाखिला होंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सब्र और तहम्मुल से काम लेना, इत्मीनान से काम लेना, अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस मामले में, इस अमर में जरूर हमारे हक में बेहतर फैसला करने वाला है। हत्ता कि कुरैश की तरफ अब मुसलमानों का सफीर भेजा जाता। अब तक कुरैश अपने 3 मिनिस्टर्स भेज चुके थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाने के लिए कि वापस चले जाएं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते कि वक्त ज्यादा बीतता चला जा रहा, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास से एक मिनिस्टर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दोहरे दामाद को रवाना किया। हजरत उस्मान अपनी सवारी पर बैठकर मक्के की वादी में दाखिला लेते हैं कुरैश के सरदारों से गुफ्तगू करने के लिए। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं, पूछते हैं कहाँ का इरादा है। कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सरदारों से इस अम्र में, इस मामले में फैसला लेने के लिए, डिस्कशन करने के लिए मुझे अंदर भेजा है। वो अंदर दाखिला लेते हैं। लोग हजरत उस्मान को चाहते थे क्योंकि वो मुहाजिरीन में से, वो मक्का के रहने वालों में से। जब वो कुरैश के बड़े सरदार अबू सुफियान और दीगर लोगों से मिले, तो अबू सुफियान और दीगर लोगों ने हजरत उस्मान से कहा कि आप जाकर तवाफ कर लीजिए, हमें आपसे कोई बैर नहीं, लेकिन मुसलमानों को अंदर दाखिल होने नहीं देंगे। हजरत उस्मान ने कहा, जब तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा नहीं करेंगे तब तक मैं भी उम्रा नहीं करने वाला। इधर डिस्कशन होता था। हजरत उस्मान की मुलाकात उनके बड़े सरदारों से, उनके सफीरों से भी वो डिस्कशन करते जाते। आपको डिस्कशन करते हुए फैसला लेने में, गुफ्तगू करने में काफी देर वहां पर हो गई। इधर देर हो गई, इधर मुसलमान जहां पर हुदैबिया में थे वहां अफवाह उड़ाने वालों ने अफवाह उड़ा दी कि हजरत उस्मान को कत्ल कर दिया गया। जैसे हजरत उस्मान के कत्ल की इत्तला मुसलमानों के पास एक अफवाह की शक्ल में पहुंची, बैत रिजवान का तज़किरा अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान मजीद में कहा कि एक दरख्त के नीचे तमाम सहाबा कराम अल्लाह के नबी सल्लम के हाथ पर बैत कर लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक कि हजरत उस्मान के खून का बदला नहीं लेंगे इस जमीन से हम जाने वाले नहीं। लेकिन ये गुफ्तगू चली रही थी कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अभी नहीं आए, लेकिन उनसे पहले सोहेल नामी आदमी जो कुरैश की तरफ से उनका सफीर था, उसको उन लोगों ने रवाना किया। जैसे सोहेल पर नजर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरैश अब जंग हार चुके हैं, कुरैश को जंगों ने हरा दिया है। कुरैश आज हमसे 18 साल से जो माहिदा नहीं किए हैं
آج وہ وقت آ چکا ہے، وہ ہم سے صلح چاہتے ہیں، وہ ہم سے فرینڈشپ چاہتے ہیں، اس لیے کہ سہیل کو بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ قریش ہم سے ہار چکے، ہمت پست ہو چکی اور آج ہم سے فرینڈشپ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے دوستی کا ایگریمنٹ نہیں کرنا چاہتے، صلح نہیں کرنا چاہتے تو کبھی سہیل کو نہیں بھیجتے، اس لیے کہ سہیل ہی ان میں اس طرح کا آدمی ہے جو بڑی سیاسی بصیرت رکھنے والا ہے، اس کے بعد زبردست پولیٹیکل دور اندیشی ہوتی ہے، اس لیے ان لوگوں نے ہمارے پاس معاہدے کے لیے سہیل کو بھیجا۔ سہیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جیسے سہیل آیا ادھر بیعت رضوان ہو چکی، حضرت عثمان بھی سہیل کی آمد کے کچھ ہی دیر کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ صحابہ کرام نے حضرت عثمان کو زندہ دیکھ کر بڑی خوشی ان کو میسر ہوئی، یہ جو بات اڑا دی گئی تھی ان کی شہادت کی وہ ایک افواہ تھی۔ سہیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہے معاہدہ کرنے کے لیے، سہیل سے ڈسکشن کر کے قریش نے اپنے تمام تر نکات ایگریمنٹ کے پوائنٹس بھیجا دیے تھے، ان باتوں پر بات کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر جو احرام کی حالت میں تھکے ماندے قربانی کے جیسے جانور لے کر پانی کے کنویں کے پاس کئی دن کا سفر کر کر انتظار میں ہے آخر اللہ کے گھر کا دیدار دوبارہ میسر ہو جائے، اس طواف کی سعادت نصیب ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ اور ہی فیصلہ کرنے والے تھے۔ ایک فیصلے کے لیے دونوں آپس میں فریقین بیٹھتے ہیں، سہیل قریش کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے، اللہ کی طرف سے بیٹھتے ہیں۔ سہیل سب سے پہلی بات کہتا ہے، تمام قریش نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ لوگ آئندہ 1 سال کے بعد آ کر اسی مہینے میں عمرہ کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی کہا ہمیں منظور ہے۔ صحابہ اس فیصلے کو دیکھ کر اتنے پریشان کن ہوئے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیوں لے لیا، لیکن جرت اور مجال نہ ہو سکی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی زبان کو کھول سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منظور ہے۔ صحابہ اکرام پریشان ہوئے، آخر کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ دوسری بات سہیل نے کہی، جب صحابہ اکرام کے دل کو تسلی ہوئی، کہا قریش جو آپ سے گزشتہ 18 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، قریش نے اعلان کر دیا، تمام سرداروں نے پورے اتفاق کر اس بات پر کہ آنے والے 10 سال تک مسلمانوں کے لیے دنیا نے جو مسلمانوں کی جیت کو تسلیم کر لیا، وہ حدیبیہ کے اس موقع پر جو ایگریمنٹ ہونے والا ہے اس کا دوسرا اہم پوائنٹ ہے کہ دشمن اپنی تلواروں کو، اپنی جانوں کو ہرا چکے مسلمانوں کے سامنے، قریش نے بآواز کا دنیا کے سامنے آنے والے 10 سال تک مسلمانوں سے کوئی جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ لیکن ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے صرف 4 سال بچے ہیں، کامیابی اسی دن مسلمانوں کو مل چکی جس دن قریش نے اعلان کر دیا اب آنے والے 10 سال تک جنگ لڑنے والے نہیں، اس لیے کہ جتنے لوگ مسلمانوں کے دشمن اس زمانے میں تھے سب کے سب قریش کے دھرے پر مسلمانوں سے لڑتے تھے، قریش کے بلبوتے پر مسلمانوں سے لڑتے تھے، وہ اپنی ہر جنگ میں قریش کو لاتے تھے، بنو نذیر احزاب کی جنگ میں قریش کو لے کر آئے، بنو غطفان قریش کو لے کر آئے، سب قریش سے تال مل کر کے جنگ کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منظور ہے۔ قریش نے اگلی بات رکھی، جو آدمی مکہ سے مدینہ آ جائے گا آپ اسے واپس کر دینا، لیکن جو آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں منظور ہے۔ چوتھی بات پوائنٹ رکھا گیا کہ اب جو بھی قبیلہ عرب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں آنا چاہتا ہے وہ آج اس ایگریمنٹ میں اپنا نام لکھا دے۔ تو بنو خزاع اپنے قبیلے کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ میں آگے ایگریمنٹ میں نام لکھا دیا۔ بنو بکر جو دوسرا قبیلہ تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں قریش کے ایگریمنٹ میں چلے گئے، کہا ہم قریش کے ساتھ ہیں۔ اصول یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی قریش کا جو آج اس ایگریمنٹ میں قریش کا ساتھ دینے تیار ہو چکا، ان کا اگر کوئی ایک آدمی مسلمان کے کسی ایک آدمی کو بھی جان سے مارتا ہے تو مطلب یہ لیا جائے گا کہ قریش نے مسلمانوں کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، تب یہ معاہدہ جو حدیبیہ میں ہو رہا ہے یہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ معاہدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بات بھی ہمیں منظور ہے۔ بنو بکر قریش کے ایگریمنٹ میں آگئے، بنو خزاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگریمنٹ میں آگئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ باتیں منظور ہیں، تحریر کی جائے، ایگریمنٹ پیپر لکھا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل ہاتھ روک دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، وہ مسلمان جو اللہ عز و جل کے اسماء و صفات اس کے نام سے واقف نہیں، کہیں وہ سہیل کی طرح نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو تو سہیل نے کہا ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں، یہ رحمان اور رحیم کون ہے ہم نہیں جانتے۔
تو لکھنا اگر ہے تو اگر تحریر میں بسم کا اللہم لکھنا کہ شروع اللہ کے نام سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے تقاضا اختیار کیا. اللہ کا جو ذاتی نام ہے اللہ, اس نام کو ترجیح دی. جس کی صفات ساری قرآن حدیث میں جو بیان کی گئی اس کا اقرار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. کہا لکھو بسم کا اللہم, لکھ دیا گیا. کچھ لوگ مسلمانوں میں ایسے ہیں جو اللہ عز و جل کی کسی صفات کا انکار کرتے ہیں. اللہ عز و جل کی جتنی صفات قرآن حدیث میں بیان کی گئے 99 سے زیادہ, اور کچھ ایسی صفات اللہ عز و جل کی جو ابھی غیب میں رکھی گئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے. جو غیب میں ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا ہے, جس کا علم واضح کر دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو بسمک اللہم. لہذا ناظرین, اللہ عز و جل کی صفات کا علم علماء کرام سے بیٹھ کر حاصل کریں. ضرور بضرور یہ بات ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے کا سبب ہی بنتا چلا جائے گا. معاہدہ لکھا گیا. سب سے اہم نقطہ, ضد, اکڑ, تکبر, غرور, گھمنڈ, اسلام کی دشمنی, اللہ کی دشمنی, رسول کی دشمنی, مسلمانوں کی دشمنی کس چیز کو کہتے ہیں اگلی بات میں آپ کو پتا چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکھو یہ معاہدہ طے پایا جاتا ہے محمد رسول اللہ کے درمیان اور قریش کی طرف سے سہیل کے درمیان. لکھ دیا گیا. سہیل نے ہاتھ کو روک دیا, کہا 18 سال سے جو آپ سے دشمنی ہے وہ صرف اس بنا پر ہے کہ قریش آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے. اگر آج کاغذ پر قریش آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو یہ 18 سال سے خون بہانا, قتل و غارت گری کس وجہ سے؟ ہرگز نہیں, ہم آپ کو کاغذ پر بھی اللہ کا رسول نہیں مانیں گے. سبحان اللہ العظیم. ناظرین کرام, یہ ہے ضد, تکبر, غرور, اللہ کے دین کے آگے اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کرنا. نہ جانے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی فیملی کے کلچر کے لیے, اپنے خاندان کے کلچر کے لیے, اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے, اپنی عزت کے لیے دین اسلام کی کئی احادیث کو, دین اسلام کی کئی سنتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, ان سنتوں کو پامال کر دیتے ہیں, ان سنتوں کا انکار کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ مسلمانوں میں بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ لوگ کافر ہو جائیں گے اگر توبہ نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار اپنی عقل سے اس بات پر کہہ دیے ہیں کہ قبر کا عذاب کا وجود نہیں ہوتا, معراج کے سفر کا وجود نہیں ہے, جادو کا وجود نہیں ہوتا, نظر بد کا وجود نہیں ہوتا, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے زندہ نہیں اٹھایا, انہیں مار دیا گیا ہے, ان کی قبر کشمیر میں ہے. طرح طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں صرف عقل کی بنا پر اسلام کی بات کا انکار کرتے ہیں. جان لیں اگر یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے تو ایسے لوگ کافر ہو جانے والے ہیں. اس لیے کہ صحیح حدیث کا انکار رسالت کا انکار ہے اور رسالت کا انکار کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حکمت کا تقاضا یہ کیا کہ کہا رسول اللہ میرے تو لکھو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تحریر کی گئی محمد عبداللہ کے بیٹے یہ معاملہ کرتے ہیں. ایگریمنٹ قریش کی جانب سے سہیل کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معاہدہ کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر نبوت کا اسٹیمپ اوپر لگا دیا. سہیل نے دستخط کر دی. جیسے دستخط ہوئی 10 سال تک جنگ بندی, جسے ہمارے زمانے میں سیز فائر کہا جاتا ہے, جنگ بندی کر دی گئی. یہ معاہدہ طے ہو گیا کہ بنو بکر اب قریش کی طرف, بنو قزا ہماری طرف. یہ معاہدہ طے کر دیا گیا کہ مکے کا کوئی آدمی مدینہ نہیں جائے گا, مدینے کا کوئی آدمی مکہ نہیں جائے گا. اللہ کی کرنی ایسی, سہیل جو معاہدہ کرنے آیا تھا اسی کے بیٹے نے ابو جندل نے رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیا تھا. بیڑیوں میں جکڑ کر باپ نے رکھا تھا. کئی لوگ مکے میں بھی ایسے تھے جن کو مجبور کر کر, جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھ دیا گیا تھا کہ وہ ہجرت کر کر مدینہ نہ جائیں. انہی میں سے ایک سہیل جو ایگریمنٹ کرنے آیا تھا سرداروں میں سے قریش کے, انہی کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیاں توڑ کر باپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوتا ہے. ندا لگاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے چلیں اپنے ساتھ, ان بیڑیوں سے, ان مشکلوں سے مجھے آزادی دلا دیجیے. سہیل کھڑا ہوتا ہے, کہا عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ علیہ وسلم معاہدہ ہو چکا, دستخط ہو چکی, مہر تم نے لگا دی, اب یہ بات طے پا چکی ہے, لہٰذا اب ہم کبھی ہمارے بیٹے کو تمہارے پاس آنے نہیں
دیں گے. اگر معاہدے سے پہلے ہی آتا تو بات کچھ اور تھی, لیکن تم کو ہم نے کبھی اپنی زندگی میں زبان کی خلاف ورزی کرتے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ ابو جندل رضی اللہ عنہ کی طرف رک کر کہتے ہیں, ابو جندل صبر کرنا, اللہ عز و جل تمہارے ساتھ نرمی اور خیر کا معاملہ کرنے والا ہے. ناظرین, وہ لوگ جو مسلمانوں کو دھوکہ باز سمجھتے ہیں یا مسلمانوں کو اپنے فلموں کے ذریعے, اپنے ٹی وی سیریل کے ذریعے ایک دھوکے باز شخصیت بنا کر پیش کرتے ہیں, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ چھوٹے بچوں کا ٹیلی ویژن پر آنے والا کارٹون کیوں نہ ہو, مسلمان کیریکٹر کو ڈاکو بنا کے پیش کیا جاتا ہے, مسلمان کیریکٹر کو دھوکے باز بنا کر پیش کیا جاتا ہے, مسلمان کو لٹیرے بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تم چاہے جو بھی بنا لو, اللہ عز و جل نے ہماری عزت اسلام کی وجہ سے رکھی ہے, اور ہماری یہی عزت کی وجہ سے آج دنیا مسلمانوں کی دشمن بنی ہے, اور یہ دشمنی چلتی رہے گی. اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرما, اگر دنیا کی سارے کفار مل کر بھی مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنا چاہیں گے, تب بھی مسلمان دنیا سے ہرگز ختم ہونے والے نہیں. ناظرین کرام, سہیل نے کہا نہیں, اس کو حوالے نہیں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے, تو اپنوں کے ساتھ میں اور آپ کس طرح کر سکتے ہیں. کہا ابو جندل تجھے صبر کرنا پڑے گا, تجھے صبر کرنا پڑے گا جب تک کہ اللہ عز و جل تیرے لیے خیر کا معاملہ نہ کر دے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کیا 10 سال کے لیے جنگ بندی. سورہ فتح کا نزول, اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت بڑی کامیابی عطا کر دی. اس سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں قربانی کے جانور لائے ہوئے تھے. اصول یہ ہے آج بھی کہ اگر آپ جب عمرہ یا حج کے لیے میقات پار کر دیں اور کسی وجہ سے آپ کو گھر پلٹا دیا جائے تو آپ کو دم دینا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احرام کھول دو, دم دے دو, اور گھر کے لباس پہن لو, مدینہ جانے کی تیاری کرو. پہلی بار ناظرین کرام, یہ نفرت میں نہیں, پہلی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی صحابی اپنے قدم اٹھانے کو نہیں احرام کھولنے کے لیے. ہر ایک کے اندر یہ ولولہ ہے, خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے, خیمے میں گئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے, کہا پہلی مرتبہ کوئی صحابہ اٹھ کر احرام کھولنے کو نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع پر آپ کی بیوی نے مشورہ دیا, اس لیے ہمیں بھی چاہیے عورتوں سے بھی مشورہ لے لیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ام سلمہ نے آپ اپنا احرام کھول دیں اور سادہ لباس پہن لیں اور خیمے کے باہر نکلے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کھولے, خیمے کے باہر نکلے, تو صحابہ کرام کے سامنے حدیث فعلی آ گئی. حدیث قولی یعنی وہ جس بات کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کریں. حدیث فعلی یعنی وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے ہیں. حدیث تقریر یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو ایک یا ایک سے زیادہ کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھیں, ان کے عمل میں اگر درستگی دکھتی ہے, ان کے عمل اگر اسلام کے ترازو میں تلاوا دکھتا ہے, تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اسے حدیث تقریری بھی کہا جاتا ہے. بعض علماء کرام نے یہ کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو دیکھ کر مسکرا دیتے, یہ بھی حدیث تقریری ہوتا. اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمل کو دیکھ کر ناراض اگر ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. مطلب یہ ہوتا جو عمل سامنے کیا جا رہا ہے وہ غیر شرعی ہے. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جانا ناراضگی میں بھی, یہ بھی حدیث تقریری کا حصہ ہے. ناظرین, جب صحابہ نے حدیث فعلی دیکھی تو چپ چاپ اٹھے, احرام کو بدل لیا, سادے کپڑے اپنا لیے, اپنے جانوروں کو ذبح کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے, ہم یوں ہی جانے والے نہیں, ہم تلوار سے ان کا سامنا کر کر جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر بیٹھو. اللہ عز و جل کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی فتح ہے کہ ہمیں گھر پلٹنا پڑ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر کیا تم بھول گئے 6 سال سے مسلمانوں پر حرم کے دروازے بند کر دیے گئے تھے, تم عمرہ اور حج کو آ نہیں سکتے تھے, لیکن آج اس معاہدے کی وجہ سے کیا آنے والے سال سے ہمارے لیے حج اور عمرہ کے لیے دروازے نہیں کھولے گئے؟
تو کہا بالکل کھولیں گے. کہا بھی یہ فتح کیسے نہیں ہوتی؟ کہا عمر بن خطاب سنو، کیا آج 18 سال سے مشرکین مکہ ہماری جانوں کے دشمن ہے، ہماری عورتوں ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہمیں ڈھیر ساری تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، جانوں کے نذرانے دینے پڑے، خون کو میدانوں میں بہانا پڑا. کیا آج دشمن ہار چکا ہے؟ اس معاہدے کی وجہ سے دشمن نے کہا کہ 10 سال تک جنگ نہیں لڑیں گے. جتنے چھوٹے بڑے دشمن ہیں جو ہم سے لڑنا چاہتے وہ قریش کے ساتھ مل کر لڑتے ہیں. کیا آج اس معاہدے کی وجہ سے قریش نے ہتھیار نہیں ڈال دیے؟ کہا بالکل ڈالے. پھر کیسے فتح نہیں ہو سکتی؟ یہ بے شک فتح ہے جو اللہ عز و جل ہم کو عطا کی ہے. پلٹ کر مدینہ کی طرف رخ کرو، اگلے سال آ کر ہم ضرور عمرہ کریں گے. یہ حکمت کے تقاضے ناظرین کہ کبھی پلٹنا بھی پڑے تو پلٹنا پڑے گا، لیکن دین سے ہرگز پلٹنے کی بات نہیں ہو سکتی. حکمت کے تقاضے ہمیں اپنے گھروں میں، ہمیں اپنے معاشرے میں، ہمیں اپنے ملک میں حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لینا پڑے گا. علماء کرام کی رہنمائی میں رہنا پڑے گا. حکمت کے تقاضوں کے ساتھ دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی کے ڈھیر سارے فیصلے لیے جا سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم بڑے بڑے فتنوں کا سامنا کر سکتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنی حکمت کے ذریعے بڑے فتنے کا سامنا کیا اور بڑی آفت کو ٹال دیا. مدینہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کیے اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کے لیے امن و امان سے تیاری کرتے ہیں. 6 ہجری ہے ناظرین. اسلام اب دنیا کو اپنی آغوش میں لینے والا ہے. دنیا کے ہر خطے میں اسلام اپنے پیغام کو عام کرنے والا ہے. 6 ہجری صلح حدیبیہ، دا ٹریٹی آف حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے، امن کا معاہدہ. قریش جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے اور مسلمانوں کے درمیان جیسے معاہدہ ہوا، جنگ کی ہوائیں جو ہمیشہ سے مکہ کی طرف سے آتی تھی وہ ختم ہو چکی. دشمن بنو نذیر، بنو غطفان، بنو قینقاع، بنو المصطلق، یہ جتنے چھوٹے دشمن تھے یا بدو جو لٹیری قوم تھی، یہ سب کے سب مشرکین مکہ کے اس معاہدے کو دیکھ کر ان کی بچی کچی جتنی ہمتیں تھی سب ڈھیر ہو گئی کہ لڑنا تھا تو قریش کے سہارے سے تھا. آج وہ سہارا چلا گیا. جتنے دشمن تھے سب کے حوصلے نیست و نابود ہو گئے. 6 ہجری وہ سال تھا جب مسلمانوں کو زبردست قوت ملی اور مسلمان ایک زبردست ہمت کے ساتھ مکہ، مدینہ، طائف، ریاض، جدہ نیشنل لیول سے اٹھ کر انٹرنیشنل لیول پر دین اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کیے. کیسے انٹرنیشنل لیول پر، کیسے دنیا تک، کیسے مستغرب تک اسلام پہنچ گیا، جس کی وجہ سے آج میں آئی پلس ٹی وی پہ آپ کے سامنے کچھ بیان کر سکوں اور آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اسلام پر عمل کرتے ہوئے مسلمان کی حیثیت سے دین اسلام کی باتیں سنتے چلے جا رہے ہیں. یہ کیا حالات تھے، کیسے حالات کا سامنا کیا گیا، کیسے دنیا میں تبلیغ کی گئی، کیسے ہمارے گھروں تک دین پہنچ گیا، یہ تمام حالات انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.